آج ہم آپ کے ساتھ قضائے حاجت کے 7 بڑے گناہ جو ہم ڈیلی بیسس پہ پریکٹس کرتے ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان دن میں کتنی بار بیت الخلاء، ٹوائلٹ، واش روم، باتھ روم جاتا ہے؟ ایکسپرٹس کے مطابق اوسطاً 4 سے 7 بار۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے اتنی بار اس عمل کو دہرانے کے باوجود ہم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اس عام نظر آنے والے کام میں بھی دین کے احکام، سنت نبی اور روحانی برکتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعض معمولی لگنے والی غلطیاں ہمیں جسمانی بیماریوں، روحانی تکلیفوں، بلکہ بعض روایات کے مطابق قبر کے عذاب کا باعث بھی بناتی ہیں۔ آئیے آج ہم ان 7 بڑی کوتاہیوں کو جانتے ہیں جب ہم قضائے حاجت کے دوران پریکٹس کرتے ہیں، ان سے بچنے کی آپ کو ٹپس بھی دیں گے۔ نمبر 1، دعا کا ترک کر دینا۔ روحانی تحفظ کو نظر انداز کرنا۔ جب ہم واش روم میں جاتے ہیں تو روحانی تحفظ کو نظر انداز کر دیتے ہیں، تو یہ وہ جگہ شیاطین کی آماج گاہ ہوتی ہے، اور یہی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل ہونے سے پہلے ایک خاص دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی اے اللہ میں ناپاک جنوں اور جو ناپاک جو جنیاں ہوتی ہیں نا ان سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور اس دعا کا نہ پڑھنا گویا اپنی حفاظت کا دروازہ خود بند کر دینا ہے۔ خاص طور پر خواتین اس طرح بہت کم فوکس کرتی ہیں، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہوا کا چکر، نفسیاتی پریشانیاں اور دیگر روحانی مسائل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ دوسری بات یاد رکھیں، نقطہ نمبر 2، بغیر سر ڈھانپے اندر جانا۔ یہ جو نا جسمانی بیماریوں کی ایک دعوت ہے جب آپ بغیر سر ڈھانپے اندر جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سر ڈھانپ کر بیت الخلاء جایا کرتے تھے۔ آج سائنس بھی اس بات کو مان چکی ہے کہ کھلے سر جانے سے دماغی کمزوری، بالوں کا جھڑنا اور یادداشت کی خرابی جیسے بیماریاں جنم لے لیتی ہیں۔ خواتین کو خاص طور پر اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ایک ہلکے سے دوپٹے صحیح لیکن سر ڈھانپ کر ضرور جائیں۔ نقطہ نمبر 3، قبلے کی طرف منہ یا پیٹ کرنا۔ یہ ادب کا شدید نقصان ہوتا ہے اس سے۔ صرف یہی نہیں، یہ عمل غیر محتاط بھی ہے، بلکہ بعض فقہی مکاتب فکر کے مطابق گناہ کبیرہ کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ ہمیں ہر حالت میں، چاہے کھلا میدان ہو یا پکا واش روم ہو، قبلے کا احترام کرنا چاہیے۔ نہ قبلے کی طرف منہ ہونا چاہیے، نہ پیٹ ہونی چاہیے۔ یہ ادب کا معاملہ ہے، اس میں ذرا سی غفلت رب کے غضب کو دعوت دے سکتی ہے۔ چوتھی بات یاد رکھیں، طہارت کا مکمل نہ ہونا۔ اکثر نوجوان جلد بازی میں بیت الخلاء سے نکل آتے ہیں، حالانکہ پیشاب کے قطرے مکمل طور پر ختم ہونا ضروری ہیں۔ اگر 1-2 قطرے بھی بچ جائیں تو نہ صرف کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں بلکہ نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ حدیث میں وضاحت سے آیا ہے کہ قبر کا عذاب اکثر لوگ پیشاب کے قطروں کی لاپرواہی کی وجہ سے سہتے ہیں۔ مکمل اطمینان حاصل کرنا کہ بالکل طہارت ہو گئی ہے، تبھی آپ واش روم سے باہر نکلیں۔ نقطہ نمبر 5، غسل خانے میں پیشاب کرنا۔ وسوسوں کا دروازہ کھولتا ہے جب آپ غسل خانے میں پیشاب کرتے ہیں۔ غسل خانہ نہانے کے لیے ہوتا ہے، پیشاب کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر وہ جگہ مخصوص نہ ہو اور وہاں پیشاب کیا جائے تو حدیث کے مطابق وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ آج جو لوگ طہارت کے بعد بھی شک میں رہتے ہیں کہ نجاست لگی ہے یا نہیں لگی، ان میں اکثر لوگ وہی ہوتے ہیں جو غسل خانے میں غسل خانے میں پیشاب کرتے ہیں۔ نقطہ نمبر 6 جو ہے، کھڑے ہو کے پیشاب کرنا۔ یہ تکبر یا مجبوری ہے، آئی ڈونٹ نو کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً بیٹھ کر پیشاب کیا کرتے تھے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا تکبر یا لاپرواہی کا اظہار بن سکتا ہے۔ جب تک مجبوری نہ ہو، جیسے کموڈ یا کسی ناپاک جگہ کی مجبوری ہو، تو بیٹھ کر کرنے میں ہی اطمینان بھی ہے، طہارت بھی ہے اور سنت کی پیروی بھی ہے۔ 7واں پوائنٹ یاد رکھیں، باہر نکلتے وقت دعا اور ترتیب کا لحاظ نہ رکھنا۔ بیت الخلاء سے نکلتے وقت دایاں پیر باہر نکالیں اور یہ دعا پڑھیں جو میں نے آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کی ہے۔ اس کا ترجمہ میں شیئر کر دیتا ہوں کہ اے اللہ، میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھ سے اذیت کو دور کیا، مجھے عافیت دی۔ یہ صرف شکر کا اظہار نہیں بلکہ ایک روحانی تسکین ہے۔ ہمیں ہر روز کے چھوٹے اعمال کو بھی عبادت میں بدلنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اسلام ہمیں زندگی کے ہر گوشے میں پاکیزگی، ڈسپلن اور اسپریچویلٹی سکھاتا ہے۔ قضائے حاجت جیسا معمولی عمل بھی اگر سنت کے مطابق ہو تو وہ ہمیں دنیا اور آخرت کی فلاح کے قریب لے جاتا ہے۔ آئیے آج سے وعدہ کریں ہم ان 7 غلطیوں سے بچیں گے اور بیت الخلاء کا عمل بھی عبادت بنائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دوستو، یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شیلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شیلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے،
سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شیلاجیت کو ضرور استعمال کریں۔ ایک بات ہمیشہ آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے، یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر حسن محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں، آپ آرڈر کر سکتے ہیں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے 20 سال نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ہیں، سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔